حبیب صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ جو کنیکشن ہمارے نائیو ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ شاید ایک تو وہ ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ افغانستان سے تو اس کے سارے جا کے کنیکشنز وہیں پہ ملتے ہیں جو اس وقت دہشت گردی پاکستان میں ٹی ٹی پی نے یا تحریک جہاد پاکستان جس نے آج کلیم کیا ہے, اس کا کوئی تعلق افغان تارکین وطن کی ریپیٹریشن کے فیصلے سے بھی ہے آپ کے خیال میں؟ اکبر صاحب, پاکستان میں اگر آپ دہشت گردی کی وارداتیں دیکھیں تو ان میں ایک پیٹرن نظر آتا ہے. جیسے ہی پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آنے لگتی ہے, پاکستان کے اندر پروسیسز جو ہیں وہ دستور اور قانون کے مطابق چلنا شروع ہوتے ہیں, تو ساتھ ہی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر بھی آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا جو ہمارا دشمن ہے, خواہ وہ کہیں ہمارے اندر چھپ کے بیٹھا ہے یا وہ کسی کا ہاتھ ہے جو بن کے ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو ایسی صورت میں ہمارے دشمن ہی ہمیں اس پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بالخصوص جب بھی آپ دیکھیے کہ ان چیزوں کو آپ جوڑ کے دیکھیے کہ جیسے ہی ہم نے الیکشن کے بارے میں ہم نے اپنی یکسوئی کا مظاہرہ کیا ہے, جیسے سپریم کورٹ نے ایک فیسیلیٹیٹ کیا الیکشن کمیشن کو اور صدر مملکت کو کہ وہ آپ اپنی ایک باقاعدہ طور پر تاریخ کا اعلان کریں, تو جیسے ہی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے اس کے بعد یکا یک یہ واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ دشمن ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں چاہتے, کیونکہ سٹیبلٹی کا ایک سٹیبلٹی کا راستہ جو ہے وہ الیکشن سے ہو کر گزرتا ہے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو بہت سے, دیکھیے جب ہم نے پاکستان کے اندر سے ہم غیر قانونی تارکین وطن کو باہر بھیج رہے ہیں, تو یہ کوئی اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے سے کرنے سے پہلے اور اس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے ایک باقاعدہ منصوبہ ہونا چاہیے تھا. نہ صرف ہمارا انٹرنلی ہم اس منصوبے کے اوپر پوری گفتگو کرتے, بلکہ ایکسٹرنلی بھی ہم اپنے دوستوں سے رابطہ کرتے, ہمیں سعودی عرب کی مدد حاصل کرتے, ہم اپنے عرب بھائیوں کی مدد حاصل کرتے, اور اس کے بعد ہم افغانستان کو اعتماد میں لیتے. یہ ایک تھوڑا سا لانگ ٹرم پروسیس تھا. ہم نے اس پورے پروسیس کو سمپل ایک حکم کی صورت میں شارٹ کٹ اس کا لیا. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے کچھ ریپرکشنز ہوتے ہیں, کیونکہ جب ہم یہاں سے لوگوں کو باہر بھیجیں گے تو پاکستان کے بھی بہت سارے ایسے شہری ہیں جو باقاعدہ دہشت گرد ہیں لیکن افغان سرزمین پہ ہیں. تو افغان حکومت اگر اس کو کہے نہ کہے, لیکن وہ بھی کچھ لوگوں کو ہماری طرف دھکیل سکتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے اور اس کی ڈیٹیلز کو کچھ مزید فائن ٹیون کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ ویسے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب کا جو اس سب معاملے کو پرسپیکٹو ہے, آپ اس سے اگری کر رہے ہیں دیٹ طریقہ نہیں ہے یہ بھیجنے کا, اور جیسے آپ نے کہا کہ شاید کچھ عجلت کے اندر یہ پلان کیا گیا. حبیب صاحب, اس سے پہلے بریفلی آپ اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا, نکالا کیا چاہتے ہیں ہم اس طرح کے معاملات کے ساتھ جو چل رہے ہیں آپ کے سامنے, یہ جو تازہ گرفتاریوں کی لہر ہوئی ہے, فائدہ ہوگا کسی قسم کا بٹوین دا لائنز, جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے پلیز. دیکھیے, اہم ترین بات یہ ہے کہ کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کوئی کمی آئے گی یا نہیں, یہ ہے وہ بنیادی سوال. دیکھیے, جہاں تک فواد چودھری صاحب کا تعلق ہے تو ان کا تو پاکستان تحریک انصاف سے ماضی کا ایک تعلق تھا, لیکن اب تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو سیاست چھوڑ چکے ہیں. ہاں, اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اپنی جماعت کا حصہ ہیں اور اپنی جماعت کا موقف بھی بیان کرتے رہے ہیں. اب اسد قیصر صاحب کو آپ اندر لے جائیں, اب ان کا معاملہ تو بالکل الگ ہے فواد چودھری صاحب کا. فواد چودھری صاحب کا کوئی اپنا کچھ ہوگا کہ وہ آئی پی پی میں جانا چاہتے ہیں, نہیں جانا چاہتے, وہ کسی اور پارٹی میں جانا چاہتے ہوں گے, وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن اسد قیصر صاحب کی گرفتاری ہو یا کوئی بھی اور گرفتاری ہو, دیکھیے کیا پارٹی کی پذیرائی میں کمی آ رہی ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا. اس وقت یہ میٹر نہیں کر رہا کہ الیکشن کون لڑے گا, سینٹرل کیمپین ہوگی یا نہیں ہوگی. اس وقت میٹر صرف ایک ہی چیز کر رہی ہے کہ کیا انتخابی نشان بلہ ہوگا, اور بلے کے نشان پر کون الیکشن لڑے گا یہ کوئی نہیں دیکھے گا. تو اس وقت الیکشن سم ہاؤ جو بھی ماحول بنا ہے اس سے الیکشن انڈیویجول سے نکل کے اب پارٹی کے ساتھ جڑ گیا ہے. تو لہٰذا اس سے فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے کہ یہ شاید جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو کچھ تھوڑا مضبوط کرے گی اپنے ریزالو میں. حبیب اکرم صاحب, ویسے تو اس وقت جو قرائن کے مطابق جو نظر آ رہا ہے, عمران خان صاحب الیکشنز میں نظر نہیں آ رہے, لیکن ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے آپ کے سامنے کہ اف ہی کمز آؤٹ اینڈ اف ہی از الاؤڈ, آئی وڈ سے کہ وہ الیکشنز میں حصہ لے سکیں, اور پھر اس کے بعد چلیں آگے چل کے وہ ہمیشہ ون اگینسٹ آل رہے ہیں.
بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ان کو بھی سائن کرنا چاہیے. آئی ہوپ دیٹ ہی ہیز لرنڈ ہز لیسن. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, اور وہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ویلکم ٹو دا کلب. تو خان صاحب کلب میں شامل ہونا آپ کے خیال میں پسند کریں گے, اپنا طرز سیاست تبدیل کریں گے؟ ایک فرضی ہے کہ وہ آ جائیں تو اس کے بعد, لیکن آپ عمران خان صاحب کا جو طرز سیاست نہیں, ان کی جو سیاست کی بنیاد ہے وہ دراصل انہی دو پارٹیوں کو ایک سکے کے دو رخ ثابت کرنے میں ہے. تو اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور باہر آ کے ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتے ہیں یا اس طرح کی کسی دستاویز پہ سائن کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب انہی میں سے ایک ہیں. تو لہٰذا ان کا جو وہ الگ ہونا ہے ریسٹ آف پولیٹیکل لاٹ سے, تو وہ ختم ہو جائے گا. وہ کشش بھی ختم ہو جائے گی, ان کے لیے گنجائش بھی ختم ہو جائے گی, اور پھر وہ ایک پی ڈی ایم کا حصہ بن کے رہ جائیں گے. اور یہ آج کی خواہش نہیں ہے پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والے گروہ سیاستکاراں کی, یہ بڑی پرانی خواہش ہے. یعنی اس وقت کی خواہش ہے جب ابھی عمران خان حکومت میں تھے. اس وقت مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک صاحب نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ہم میں سے ایک سمجھا جائے. اور پھر وہ شخص وہ صاحب جو بعد میں وزیر بنے, اور میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا آپ عمران خان سے کسی درجے میں بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, اس وقت تک نہیں جب تک انہیں سزا نہیں ہو, جب تک یہ چلائیں نہیں, جب تک یہ ڈیل نہیں کریں, جب تک کچھ اس طرح کے معاملات ہوں اور یہ ہمارے جیسے ہی کنسیڈر ہوں گے, تو تب ہم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا چارٹر سائن کر سکتے ہیں, کسی بھی قسم کی بات آگے بڑھا سکتے ہیں. تو جو پاکستان تحریک انصاف کو دیگر جماعتوں میں سے ایک بنانا, دراصل یہ پی ڈی ایم کا بڑا پرانا ہدف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, اب جب میں ہائنڈ سائٹ پہ غور کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان اختلاف ہی دراصل پاک جمہوریت کی بنیاد ہوتا ہے. جب آپ اس طرح کے دستور سے باہر کے کوئی چیزیں, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی, تو پھر ایک دوسرے میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے, اذا خاصم اللصوص ظہر المسروق. جب چور آپس میں لڑ پڑے تو چوری کا مال مل جاتا ہے. سیاستدانوں کا آپس میں لڑتے جھگڑتے رہنا, آپس میں ایک دوسرے پر سوالات اٹھاتے رہنا ہی دراصل جمہوریت کا خاصہ ہے. اسی کے نتیجے میں شفافیت پیدا ہوتی ہے. جب آپ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر ایک ہی پارٹی بن جائے, پھر پی ڈی ایم ہی رکھ لیں. آپ کی تو کافی ملاقاتیں رہی ان کی گرفتاری سے پہلے عمران خان صاحب سے بھی, آپ سے وہ مجھے پتا ہے وہ آپ سے مشورہ وغیرہ بھی کرتے تھے. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے ان کو یہی مشورہ دیا ہوگا کہ یار یہ خان صاحب اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی, کسی سیاسی اپنے آپ کے رائیول کے ساتھ نہیں بیٹھنا. میں آپ کی اس بات کی میں سختی سے تردید کرتا ہوں کہ میں کبھی عمران خان صاحب کو مشورہ دیتا رہا ہوں. میں نے کبھی کسی سیاستدان کو مشورہ دینے کی حماقت نہیں. وہ آپ سے تو مانگتے رہے. سیاستدان جو کچھ بھی کرتے دیکھیں, وہ مجھ سے نہیں مانگتے رہے, وہ ان کی مشاورت کی مجالس کچھ اور ہیں. میں ایک جرنلسٹوں کی طرح, عام جرنلسٹوں کی طرح ان سے ملتا رہا. میں کون سا مشیر کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جی تو لہٰذا اب مجھے دیکھیے, جو عمران خان صاحب, دیکھیے میں تو آپ کو پالیٹکس کا سمپل ایک سیدھا راستہ بتا رہا ہوں. پیپلز پارٹی نے 2013 میں الیکشن اس لیے ہارا تھا کہ اس نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اوپر جو پرابلمز آئے ہوئے ہیں, ان میں کی دیگر وجوہات کے ساتھ ایک اہم بات جو ہے وہ ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی. اور پھر سو کالڈ ابھی جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مدد نہیں ہوگی, تو اب اس پہ کو ہنس ہی سکتا ہے اور کیا کہے.